آج میں ایک افضل ترین خاتون کا ذکر کرنے جا رہی ہوں. وہ افضل ترین خاتون جن کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت پہنچی. وہ عظیم ہستی جن سے دین اسلام کو تقویت پہنچی، جنہوں نے اپنا مال جان سب دین اسلام پر قربان کیا، جن کے الفاظ یا جن کی غم گساری یا جن کی حوصلہ افزائی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ملتا تھا، ان کی دل جوئی ہوتی تھی. پریشانیوں، نوساد، حالات سے جب آپ پریشان ہوتے تو ان کے الفاظ آپ کے دل کو سکون اور راحت بخشتے. اور جن کی گئی تربیت سے اسلام کو وہ عظیم ہستیاں ملی جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. مگر جب ہم ان کے بارے میں پڑھنے جاتے ہیں یا کچھ سرچ کرنے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت کم ملتا ہے، کیونکہ ایک بڑا نیگیٹو ہمارا رویہ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھنا وہ چیزیں پسند کرتے ہیں یا سننا وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو کچھ کنٹروورشل ہوں. آپ پہلے ایمان لانے والے مردوں کا تو ذکر سنیں گے، کبھی ایک مسلک کی طرف تو کبھی دوسرے مسلک کی طرف، جو جس کو چاہتا ہے یا جو جس پہ ایمان رکھتا ہے ان کا بہت تذکرہ ہے. افضل کون ہے؟ افضلیت کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جھگڑوں کی وجہ سے کچھ ہستیاں بہت زیادہ ان کو اجاگر کر دیا جاتا ہے، مگر امہات المومنین یا صحابیات یا صحابہ کرام یا وہ ہستیاں جو کنٹروورشل نہیں ہیں، ایک لحاظ سے میں یہ لفظ اس وجہ سے استعمال کرنا چاہوں گی کیونکہ یہی حقیقت ہے، جن سے منسوب آپ کی لڑائیاں ہیں ان کو تو آپ دیکھتے ہیں، مگر وہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، مگر وہ جو پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ جو پہلے مدد کرنے والے ہیں، وہ جو پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، ہم ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ نان کنٹروورشل ہیں، جن کے ساتھ کوئی لڑائی منسوب نہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ جانتے بھی نہیں، حالانکہ وہ خاص طور پر خواتین کے لیے مشعل راہ اس طرح سے ہے. آج کی عورت ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے یا انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے یا کاروبار کرنے کی بات کرتی ہے کہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، تو جس کو پیروں پر کھڑا ہونا ہے، جس کو ایسی ورک پلیس میں جا کے یا بزنس ورلڈ میں جا کے اپنی عزت بنانی ہے، ان کو تو ایسی ہستیوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے جنہوں نے اس زمانے میں جب یہ سب کام مشکل تھے، جب ایک زمانہ جاہلیت تھا، جب بچیوں کو مارا جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ذلیل و رسوا تھی عورت. یہ اس زمانے کی عورت ہے جو اس زمانے میں طاہرہ کہلاتی. یہ اس زمانے کی عورت ہے جب عورتیں ننگی بازاروں میں بیچی جاتی تھی یا رقاصائیں ہوتی تھی یا فاحشہ عورتیں کہلاتی تھی. تب یہ عورت عزت و وقار کے ساتھ مردوں کے اس معاشرے میں اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کاروبار کو ایسے پورے عالم میں پھیلایا جس کا کوئی مثال ہی نہیں. شہر مکہ میں ایک بہت ہی امیر و کبیر انسان رہتے تھے جو کہ ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھے. نہ صرف اپنے قبیلے میں بہت باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی دیانتداری اور اپنی ایمانداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے. آپ کا نام خویلد بن اسد تھا اور آپ کی بیوی کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں آپ کے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی جن کا نام آپ نے خدیجہ رکھا. خدیجہ بچپن سے ہی بہت نیک اور شریف مشہور تھی. آپ بہت ہی خاموش طبع تھی اور آپ لڑکپن سے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. آپ کی شادی ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہوئی. ابو حالہ سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام حالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں مر گیا اور دوسرے کا نام ہند رکھا. بعض روایات میں ہے کہ ہند کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا. کچھ عرصہ بعد ابو حالہ انتقال کر گئے اور حضرت خدیجہ کی دوسری شادی کر دی گئی جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کے دوسرے خاوند بھی انتقال ہو گئے. ایک روایت کے مطابق ہے کہ خدیجہ کا تیسرا نکاح بھی ہوا. آپ اپنا زیادہ وقت خاموشی میں گزارتی، کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کی جو معزز کاہنہ عورتیں تھیں ان سے باتیں کرنے میں صرف کرتی. اور باتیں آپ کرتی تھی ہمیشہ انقلاب کی. قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ سے نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن آپ نے سب رد کر دیے کیونکہ زندگی میں آنے والی پریشانیوں نے آپ کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی. اب ان کے والد بہت کمزوری کی وجہ سے اپنی اتنی زیادہ تجارت اور اپنے بزنس کو زیادہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور بیٹا ان کا کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے اپنا پورے کا پورا بزنس، اپنا پورا کاروبار اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا جو کہ بہت ہی ذہین اور عاقلہ تھی. اس کے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. خدیجہ نے اس کاروبار کو اتنے اچھے طریقے سے کیا، وہ جو کاروبار پہلے سے اتنا بڑا تھا انہوں نے یمن کے اطراف میں اس قدر پھیلا دیا کہ اس کے لیے ان کو بہت بڑا عملہ رکھنا پڑا. آپ کی حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت آپ کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا اور کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ اب آپ کو تلاش تھی کسی ایسے کی جس پر آپ پوری طرح سے بھروسہ کر سکیں، جو ایماندار ہو اور جس کو قافلوں میں اپنے ملازموں کے ہمراہ بھیج سکیں. اور یہی وہ وقت تھا جب محمد نام کے ایک شخص کے بہت چرچا تھی کہ وہ بہت ایماندار
اور بہت سچے ہیں، صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ جب محمد کے ان اوصاف کی خبر خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے محمد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو میں دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضہ آپ کو دوں گی۔ اس وقت محمد اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے اور ان کو خدیجہ کے معاملات تجارت کا پہلے سے علم تھا۔ جب آپ نے یہ سنا تو انہوں نے خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور سامان تجارت لے کر بصرہ کی طرف چل گئے۔ اس وقت خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو تاکید کی کہ سفر میں خیال رکھنا محمد کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ محمد جو اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھے، انہوں نے سامان تجارت کو دگنے منافع پر فروخت کیا اور اپنے ملازمین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ میسرہ بھی آپ کا مداح ہو گیا۔ اور جب واپس آیا تو میسرہ نے اپنی مالکہ کو سفر کے حالات بتائے اور کہا کہ محمد کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت ایماندار اور سچے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد جہاں چلتے تھے اگر دھوپ ہوتی تو آپ کے اوپر بادل سایہ کر لیتے تھے اور آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ خدیجہ نے یہ سارے معاملات اپنی سہیلی نفیسہ کو بتائے اور ان کے ذریعے محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ محمد کے اقرار کرنے پر محمد کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 درہم طلائی مہر قرار دیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو حاسدین باتیں بنانے لگے اور تانا تشنا کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کے پاس تو کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مال و دولت سے ان کا دامن خالی ہے۔ خدیجہ تو مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی رئیسہ اور مالدار اور امیر ترین خاتون ہے، انہوں نے ایک فقیر سے نکاح کیسے کر لیا؟ جب یہ بات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچی تو انہیں اس پر اتنی غیرت آئی کہ تمام رؤسائے مکہ کو حرم شریف میں بلایا اور سبھی کے سامنے علل اعلان فرمایا کہ میں اپنی ساری مال و دولت جناب محمد مصطفیٰ کو پیش کرتی ہوں، اگر وہ قبول فرما لیں کہ میرے لیے سب سے بڑی دولت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اور پھر اس اعلان کے بعد محمد سے بڑھ کر مکہ میں کوئی امیر نہ تھا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ انتہائی مدبر خاتون تھی اور دل کی بات زبان پر کم ہلاتی تھی، مگر ایک دن آپ والہانہ طور پر محبت و خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئی اور محبت سے کہا، میرے والدین آپ کی ذات اقدس پر نثار ہوں، مجھے یقین ہے کہ عنقریب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، بس جب آپ مبعوث ہوں تو میرے حقوق بھی یاد رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رسالت اور نبوت کا اعلان کا حکم فرمائے تو میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، خدیجہ اطمینان رکھیے، جب میں نے اپنے مبعوث ہونے کا اعلان کیا تو آپ کے احسانات قطعاً فراموش نہیں کروں گا، اور یہ بھی سن لیجئے کہ جس خدا کی رضامندی کے لیے تم عمل پیرا ہو وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ نکاح کے بعد محمد اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اسی طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت والے شخص کو کھڑا پایا جس کا چہرہ بہت ہی پرنور تھا۔ جبریل امی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھ۔ محمد نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی۔ جب تیسری دفعہ جبریل نے کہا تو پھر کہا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا۔ پڑھ، تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو یہ نہ جانتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ یہ اس پورے واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہو گئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھ پر کپڑا اڑاؤ، مجھ پر کپڑا اڑاؤ۔ تو خدیجہ نے تعمیل کرتے ہوئے آپ پر کپڑا اڑا دیا اور پوچھا، آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی ہوں۔ تو سرکار نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو خدیجہ نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم ہیں، خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبر گیر ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں تورات اور زبور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ خدیجہ نے تمام واقعہ جو حضور کو پیش آیا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول پڑے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا، اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقا نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا بھرپور مددگار ہوں گا۔ اس گفتگو کے کچھ عرصہ بعد ہی ورقا کا انتقال ہو گیا، تاہم خدیجہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے حضور پر ایمان لے آئیں، اور وہ خدیجہ جو پاک اور طاہرہ بچپن سے مشہور تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے رتبے پر خود فائز ہو گئیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ وہ مالدار خاتون جو بچپن سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، جنہوں نے وہ 25 سال سرکار کے نکاح میں رہی، اور جو پریشانیاں، جو مشکلات اور جو مصائب آئے برداشت کیا، اور سرکار پر جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی کوئی سرکار پر ایمان لے کر آتا تو سب سے زیادہ خوشی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ہوتی۔ آپ کے تمام رشتہ داروں نے آپ سے سارے تعلقات توڑ دیے اور آپ کو تان و تشنا کرتی، پر آپ نے کبھی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو ثابت ہوئیں۔ جب کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیہودہ باتوں سے پریشان کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ آپ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بات سنتے تو آپ کا ملال دور ہو جاتا۔ آپ نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھی، بلکہ ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں آپ سرکار کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب بھی کفار سے کوئی بات سنتا ہوں اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بتاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ عفیف کندی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس کے ہمراہ میں بازار کی طرف چلا گیا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے ہیں۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیروکار میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش جو تھا میں ہوتا۔ اس واقعہ سے ام المومنین کا ایمان اور سرکار سے بے پناہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جتنی محبت سرکار سے ام المومنین نے کی ہے، سرکار بھی اتنی ہی محبت ان سے فرماتے تھے، کیونکہ جب تک ام المومنین زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک دن ام المومنین آپ کے لیے کھانا اور پانی تیار کر رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی خدیجہ برتن میں آپ کے لیے کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں فرمایا خیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد، یعنی عورتوں میں سب سے بہترین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ام المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہی ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک چلا۔ اگر کوئی ام المومنین کی زندگی کے بارے میں پڑھنا یا سننا چاہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیان کرے اور کیا نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ساری کی ساری حیات مبارکہ ہی قابل رشک ہے۔ محسنہ کائنات ام المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیبی، یا حبیب اللہ، میں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت اقدس میں بسر کی اور اب موت کا وقت قریب ہے اور میں آپ کی جدائی کا صدمہ دل پر رکھے جا رہی ہوں، مگر میری گزارش ہے کہ بروز قیامت مجھے اپنے ساتھ رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری بخشش و مغفرت کی سفارش کرنا۔ ایسی مشکل گھڑی میں آپ کی سفارش
آپ کی شفاعت کی طالب ہوں اور خاص کر عرض گزار ہوں کہ مجھ ناتواں سے آپ کی خدمت بجا لانے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما دیجیے۔ میری بیٹیوں پر دستے شفقت رکھنا، خصوصاً فاطمہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، یہ اب ماں کے بغیر رہ جائے گی، اس پر دستے راحت و رحمت کی درخواست کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آپ سے ایک آخری آرزو ہے، مگر مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ میں کہوں۔ میں فاطمہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ آپ سے کہہ دیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، فاطمہ اپنے بابا سے کہنا کہ میری والدہ کی تمنا ہے کہ آپ اپنی چادر مبارک جو نزول وحی کے وقت آپ کے جسم اقدس کے اوپر تھی، میرے کفن کے لیے عطا فرما دیں تاکہ رب العالمین کی رحمت و برکات مجھے حاصل ہوں۔ جناب سیدہ نے یہ بات سن کر اپنے بابا جان کو گوش گزار کر دی کہ یہ میری والدہ کی آخری خواہش ہے۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرما دی اور فرمایا، بیٹی جائیے اور اپنی والدہ ماجدہ کو یہ چادر ابھی جا کر دکھا دیجیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت جبریل امی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ آپ اپنی چادر مبارک اپنے پاس ہی رکھیے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہماری راہ میں قربان کر دیا ہے، اس لیے ان کا کفن کا ذمہ ہم پر ہے، ہم اسے اپنے کرم کی پوشاک عطا فرمائیں گے۔ جنت سے نہایت اعلیٰ اور عمدہ کفن بھیج دیا گیا۔ کیا شان ہے ام المومنین کی کہ جن کے لیے وقت آخرت خالق کریم نے خود لباس جنت سے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کے وصال کے سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی کہ دکھ کا سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ام المومنین سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے وصال کے بعد بھی جانور کی قربانی کرتے تو سب سے پہلے گوشت ام المومنین کی سہیلیوں کو بھیجتے، فرماتے کہ جاؤ جا کے پہلے یہ گوشت خدیجہ کی دوستوں میں تقسیم کر کے آؤ۔ اگر ہم ام المومنین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹ باس لیڈی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ پہلی عورت، انڈیپینڈنٹ عورت۔ آج کی عورت کو اگر انڈیپینڈنس کا شوق ہے یا بزنس ویمن بننے کا شوق ہے یا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا شوق ہے تو ان کو مطالعہ کرنا پڑے گا جناب سیدہ کی سیرت پر، کہ ام المومنین نے جس طرح ایک بادشاہی کی زندگی کو ترک کر کے آپ نے دین اسلام کے سامنے اس دولت کو ہینچ جانا جو نبوت کی روشنی سرکار سے، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی تھی، وہ آپ نے اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لی۔ یہ محبت جو ان کے دل میں تھی یا جو پیغام انہوں نے رشتے کا بھیجا، یہ صرف ان کی اس انڈیپینڈنس کا نہیں تھا کہ وہ اتنی خود مختار عورت ہیں یا اتنی صاحب بصیرت ہیں، وہ اپنی چشم بصیرت سے مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے تمام عیش و عشرت کو سائیڈ پر رکھا، وہ تمام دولت راہ خدا دے دی۔ وہ پہلی تقویت جو دین اسلام کو کسی نے بخشی ہے وہ جناب ام المومنین کی دولت تھی۔ جب لوگوں نے آپ کا کھانا پینا بند کر دیا، آپ نے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کی جس کا نمونہ ہمیں کربلا کے میدان میں ملتا ہے۔ جو عزت و تکریم چاہتی ہیں، جو شان و شوکت چاہتی ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ عزت دنیاوی دولت میں نہیں ہے، عزت خدمت دین الہی میں ہے، عزت سرکار کی راہ پر چلنے، سرکار کے دین پر چلنے میں ہے، اس پیغام کو پھیلانے میں مدد کرنے میں ہے۔ آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں رب تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور جیسے ہم نے سیدہ کی زندگی میں پڑھا کہ اس بی بی کی شان یہ ہے کہ رب عرش سے ان کو سلام بھیجتا ہے۔ آج کی عورت عزت تو چاہتی ہے مگر اس میں کہیں نہ کہیں عزت ایسے کھو دیتی ہے کہ خاندان والے بھی سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں رب خود عرش سے سلام بھیجتا ہے، یہاں رب خود عرش سے جنتی لباس بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں کاروباروں کا شوق ہے یا انڈیپینڈنٹ ہونے کا بھی شوق ہے تو جناب سیدہ کے صدقے اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر چل کر تمام امت مسلمہ کے لیے نمونہ بن گئی۔